السلام علیکم، میرا نام ملک سبحان ہے اور بسپا کی آج کی اس ویکلی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسپا کی آج کی اس ویکلی ویڈیو کا ٹاپک ہے F1 اسٹوڈنٹ ویزا۔ یہ ٹاپک ایک ریکویسٹڈ ٹاپک ہے اینڈ اٹ واز ریکویسٹڈ کہ اس ٹاپک پہ ایک فل لینتھ ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کی جائے۔ تو چلیں چلتے ہیں F1 اسٹوڈنٹ ویزا کی ڈیٹیلز میں۔ F1 ویزا ہے کیا؟ یو ایس گورنمنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جو ویزا الاؤ کرتی ہے فار فل ٹائم اسٹڈیز یا فل ٹائم انرولمنٹ ان اینی اسکول اور کالج از کالڈ F1 ویزا۔ عرف عام میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا کسی کالج میں یہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو آپ کو ایک ویزا ملے گا اسے F1 کہتے ہیں۔ F1 ویزا کی کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے اور فائنینشیل آپ کی جو ضروریات ہیں ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون F1 ویزا کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ F1 ویزا کے لیے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے ایز لانگ ایز کہ آپ کی انٹینشنز یہاں پہ پڑھنے کی۔ اگر آپ یہاں پہ ہائی اسکول میں آنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہاں پہ بیچلرس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، ماسٹرس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ود ان دس ڈومین آپ کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یو وڈ بی انرولڈ فل ٹائم ان اینی یونیورسٹی ان دا یو ایس ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کو ایڈمیشن دے اور ایکسیپٹ کرے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، F1 ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ اگر تو آپ بیچلرس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی کچھ بڑی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے FSC یا اے لیولس کیا ہو، آپ نے آئلٹس کا ٹیسٹ دیا ہو یا ٹافل کا ٹیسٹ دیا ہو۔ آئلٹس اور ٹافل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بیسکلی دونوں ہی لینگویج ٹیسٹ ہیں اور اس کی ایک سرٹن آپ کی پرسنٹیج ہے جو یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل آئلٹس میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو 6.5 بینڈ ایکسیپٹ کرتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 7 بینڈ ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکیڈیمک جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ریکوائر کرتی ہیں کہ جسٹ ٹو بی ایلیجیبل ٹو اپلائی آپ کے FSC میں یا اے لیولز میں اتنے پرسنٹیج سے کم مارکس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کچھ یونیورسٹیز آپ سے SAT ٹیسٹ ریکوائر کرتی ہیں۔ SAT ٹیسٹ ہر یونیورسٹی ریکوائر نہیں کرتی لیکن اچھا ہے اگر آپ کریں۔ دس ایکچولی ہیلپ یو ٹو گیٹ اسکالرشپس۔ اب اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم ماسٹرز کی ریکوائرمنٹس کے لیے۔ ماسٹرز ایڈمیشن میں کوالیفائی کرنے کے لیے یونیورسٹی جو آپ سے مانگتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے بیچلرز کیا، بیچلر میں آپ کا ایک سرٹن CGPA آپ نے مینٹین کیا ہو، پھر اس کے علاوہ آپ نے کچھ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ GRE کیا ہو یا GMAT کیا ہو، ڈپینڈنگ کہ آپ کس طرح کے پروگرام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ اگر تو آپ کسی بزنس اسکول میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو GMAT از پریفرڈ لیکن GRE بھی چل جاتا ہے۔ اگین یونیورسٹی کی اپنی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز آپ کے CGPA کو دیکھتے ہوئے GMAT یا GRE کی ریکوائرمنٹ ویو آف کر دیتی ہیں۔ اگین اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ GRE یا GMAT کا ٹیسٹ دیں، اچھا اسکور لیں بیکاز اٹ کوڈ ہیلپ یو گیٹ اے اسکالرشپ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی آئلٹس یا ٹافل کا ٹیسٹ دینا ضروری ہے۔ جتنا اچھا آپ کا اسکور ہوگا اتنے اچھے آپ کے ایکسیپٹنس چانسز ہوں گے جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کریں۔ اس کے بعد ایک اور ریکوائرمنٹ جو کچھ ماسٹر پروگرام میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا یا 2 سال کا یا جتنے بھی ایکسپیرینس ہو اپنے فیلڈ کے اندر۔ کچھ یونیورسٹیز تو آپ سے مینیجریل پوسٹ کا بھی ایکسپیرینس مانگتی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جو پوسٹ گریجویٹ آپ سے ایکسپیرینس لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیچلرز کر لیا ہو اور اس کے بعد 1 سال یا 2 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو۔ اگین سب یونیورسٹیز ریکوائر نہیں کرتی لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے، نہیں ہو تو اگین US میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو آپ سے یہ سوال نہیں کرتی۔ اب یہ تو ہوگی آپ کی ایکیڈیمک ریکوائرمنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی کی جاتی ہے اور وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فائنینشیل ریکوائرمنٹ بیسکلی یہ ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی جب آپ اس میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں ان کی ایک آؤٹ آف دا اسٹیٹ فیس ہوتی ہے، آؤٹ آف دا اسٹیٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یا وہ اسٹوڈنٹس
جو اس اسٹیٹ سے باہر کے ہوں ان کو چارج کی جاتی ہے. اب یو ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 1 year فل ایکسپینسز. اس کا مطلب کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی ٹوٹل فیس کم از کم 1 سال کی ہو, آپ کے پاس لیونگ ایکسپینس کم از کم 1 سال کا ہو, آپ کے پاس بکس کے ایکسپینسز, اس طرح کے آپ کے جو باقی سیشنری ایکسپینسز ہیں, اسٹڈی ریلیٹڈ ایکسپینسز ہیں, وہ کم از کم بھی 1 سال کے آپ نے شو کروانے ہیں ان یور بینک اسٹیٹمنٹ کہ آپ کم از کم 1 سال کی اسٹڈی اور لیونگ ایکسپینسز افورڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ, بیچلرس میں بھی اور MBA میں بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف اتنے ہی پیسے شو کروانے. اگر آپ اس سے زیادہ شو کروا سکتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے. آپ کے لیے ویزا پروسیس تھوڑا آسان ہو جاتا ہے قدرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ شو نہیں کروا سکتے. سیکنڈ چیز جو آپ شو کرواتے ہیں فائنینشیلس کے ساتھ ساتھ, دیٹ از کہ آپ نے ویزا کی تیاری کر کے جانی ہے اینڈ یو آر آنسرنگ دا کوشچنس جس طرح سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ لبڑی چوپڑی نہیں بتا رہے ہو, نہیں, کوئی اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آپ رہ کے ان سے آنسرنگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے وہ کوشچن کر لیتے ہیں کہ بتائیں آپ US کیوں جانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں اسٹڈیز کے لیے جا رہا ہوں, اینڈ دین دے آسک یو کہ یہی ڈگری آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ ٹو دا پوائنٹ رہ کے بات کریں. آپ کہیں کہ یار یہ میرا انٹرسٹ ہے, I've been pursuing this for a long time, یہ جتنے بھی ٹائم کے لیے, اور ایونچولی US میں جا کے you could have a better study یا better education in this field. سمپل چیزیں آسان لفظوں میں بیان کریں, زیادہ اوور کمپلیکیٹ نہیں کریں. اب ایک چیز جو میں مس کر گیا تھا شروع میں, وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, which is credential evaluation. اب یہ credential evaluation کس بلا کا نام ہے؟ credential evaluation بیسیکلی ایک ایویلویشن ہے آپ کی ڈگری کی اگینسٹ US اسٹینڈرڈس. سادے لفظوں میں اگر آپ نے بیچلرس کی ڈگری کی ہوئی ہے پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے یا کسی بھی اور ملک سے, کچھ کمپنیز اس کو ایویلویٹ کر کے آپ کی یونیورسٹی کو یا جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہو ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کورسز جو آپ نے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں جس یونیورسٹی میں رہ کے پڑھے تھے وہ US میں کن کورسز کے اگینسٹ فال کرتے ہیں, اور جو CGPA یا جو GPA آپ کا ان کورسز میں تھا وہ یہاں کے GPA کے اگینسٹ کیسے فال کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی رپورٹ ہے جو تیار ہوتی ہے اینڈ دین دس گیو اٹ ٹو دا یونیورسٹی. اب ہر یونیورسٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ECE سے یا WS سے آپ کریڈینشیل ایویلویشن کروا کے سبمٹ کروا لیں. سم ٹائمز یونیورسٹیز خود ہی کروا لیتی ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. لیکن اگر آپ کی یونیورسٹی آپ سے ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کروائیں, دین یو ہیو ٹو گو ٹو دیز 2 کمپنیز اور آپ سبمٹ کرواتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس آئدر ویا میل اور ویا ای میل. اسکین ڈاکیومنٹس بھی آج کل ایکسیپٹ ہوتے ہیں, بائی میل بھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ وہ کمپنی آپ سے کیا ریکوائر کر رہی ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو پے اے سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ان کی ایویلویشن فیس ہو. اب یہ ساری چیزیں تو ہوگی آپ کی ریکوائرمنٹ, آپ کا ایڈمیشن پروسیس, آپ سے کیا کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر کیے جا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ آپ کا ویزا پروسیس کیا ہے. اگر کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یا تو وہ یونیورسٹی خود آپ کے لیے سروس ID لے کے دے گی آپ کو, یا وہ آپ سے ریکوائر کریں گے کہ آپ یہ پیسے پے کریں. جب آپ وہ کر دیتے ہیں اس کی ریسیٹ آپ یونیورسٹی کو واپس کر دیتے ہیں. اگین سب یونیورسٹیز ایسے نہیں کرتی, بہت سی یونیورسٹیز یہ سروس بھی خود ہی کروا لیتی ہیں یا آپ سے صرف پیسے لے لیتی ہیں, سبمیشن وہ خود کر لیتے ہیں. اب سروس فیس آپ نے سبمٹ کروا دی, یونیورسٹی کو بھی آپ نے اس کی ریسیٹ سبمٹ کروا دی. اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو آپ کا I-20 لیٹر دے گی. یہ ایک آفیشیل ایکسیپٹنس لیٹر ہے جو US کی گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے, جو آپ سے ایمبیسی مانگے گی. اب اس کے اوپر آپ کا بریک ڈاؤن ہوگا پیسوں کا کہ کتنے آپ کی فیس ہے, کتنی آپ کو اسکالرشپ ملی یا نہیں ملی, آپ کا لیونگ ایکسپینس, آپ کا بکس کا ایجوکیشنل ڈفرینٹ ایکسپینسز, ٹوٹل 1 سال کی کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک نمبر دے دیا جائے گا کہ یہ کم از کم آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے
یا آپ اتنے پیسے ڈکلیئر کر سکیں تھرو یور بینک اسٹیٹمنٹ. اب آپ کو I-20 لیٹر مل گیا. ناؤ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ از آپ نے DS 160 کی اپلیکیشن یا فارم فل آؤٹ کرنا. یہ بیسکلی آپ کی ویزا اپلیکیشن ہے. اس کے اندر آپ سے بہت سی انفارمیشن لی جائے گی، لیکن کوئی ایسی انفارمیشن نہیں جو آپ کے پاس موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کی فیملی کی انفارمیشن کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، مے بی سم ٹائمز دے آسک یو فار اے فون نمبر، آپ کا ایڈریس کیا ہے یا ان کا ایڈریس کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، کہاں سے آپ کی ایجوکیشن تھی، آپ US میں اگر آ رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ کچھ سیکیورٹی کویشچن ہے. مثال یہ ہوگی کہ کیا آپ کا کسی کرمنل اینٹی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، کیا آپ کسی ٹریفکنگ ریلیٹڈ جن کے اندر آپ کا ملوث تو نہیں. سو بیسک تھنگس، لیکن آل یو ہیو ٹو بی از کہ آپ ان کو سمجھے اور ایزیلی ان کے آنسرس کریں. اب آپ نے DS 160 فارم فل کر دیا یا اپلیکیشن فل کر دی. اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو ایک چالان فارم دیا جائے گا. اب یہ چالان فارم آپ نے جا کے الائٹ بینک میں جانا ہے. ان کو $160 جو آج کے دور میں فیس چل رہی ہے، کافی عرصے سے یہی فیس ہے، آپ نے یہ فیس سبمٹ کروانی. وہ اس کو آپ کو رسید دے دیں گی یا اسی چالان فارم کا ایک حصہ جس پہ وہ پنچنگ کریں گے کچھ انفارمیشن and then they give it back to you. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس پہ ایک کوڈ دیا جاتا تھا، جو کوڈ آپ پنچ کرتے تھے DS 160 اپلیکیشن کی کنفرمیشن میں کہ آپ کو ویزا کی اپائنٹمنٹ ملے. لیکن اب کچھ ہی گھنٹوں میں سسٹم آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. دا مومنٹ یو پے منی، ناؤ یو گو بیک ٹو DS 160 فارم یا اپلیکیشن. اگر آپ خود کر رہے ہیں تو خود، اور اگر آپ کسی کے تھرو کر رہے ہیں تو وہ شخص آپ کے لیے اس پورٹل پہ جا کے دے ول گیٹ این اپوائنٹمنٹ فار یو، یا آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. اب اپوائنٹمنٹ کے اندر آج کل جو کچھ ایشوز آ رہے ہیں ڈیو ٹو کووڈ یا بیک لاگ، کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹس بہت زیادہ دور ملتی ہیں. آپ اگر ایڈمیشن لے رہے ہو اگست میں، آپ کو انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ جو مل رہی ہے وہ مل رہی ہے ستمبر میں، اکتوبر میں، وچ از ناٹ فیزیبل فار یو، کیونکہ اتنی دیر میں تو آپ کی یونیورسٹی، آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہوں گی. سو واٹ ڈو یو ڈو؟ آپ کو 3 چانسز ملتے ہیں ٹو ریسکیڈول یور اپوائنٹمنٹ. آپ ویکینڈس پہ زیادہ تر ویٹ کرتے ہو کہ ویکینڈس کی جو راتیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی سلاٹ مل جاتی ہے جو قریب تر ہو آپ کی اپوائنٹمنٹ کے یا آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ اپنی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتے ہیں یا ریسکیڈول کرتے ہیں اور وہ سلاٹ اوپن ہو جاتا ہے، اور یہ سلاٹ اویلیبل ہوتا ہے آپ کے لیے آن دا ویکینڈ. آپ ویکینڈ پہ دیکھتے ہیں جو بھی کلوزر سلاٹ ہو وہ آپ پک کریں، اور اگر یہ سلاٹ بھی ابھی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دور ہے دین یو ہیو another چانس. آپ نیکسٹ ویکینڈ پہ دوبارہ ٹرائی کریں، مے بی یو گیٹ اے ایون کلوزسٹ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ. اس طرح سے آپ جلدی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. ناؤ لیٹس سم اٹ اپ. سب سے پہلے جو آپ کو US میں آنے کے لیے آن F1 ویزا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کس ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ ڈگری پروگرام کس یونیورسٹیز میں آفر ہو رہا ہے، اینڈ دین یو اپلائی. اور آپ ونس یو اپلائی آپ نے ان کے ایڈمیشن ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، آپ نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے ہیں. اگر آپ سے کریڈینشیل ایویلویشن مانگی جا رہی ہے، یو ہیو ٹو سبمٹ دی کریڈینشیل ایویلویشن رپورٹ، چاہے آپ خود کروا رہی ہیں کسی کے تھرو، چاہے یونیورسٹی آپ سے مانگ رہی ہے یا نہیں مانگ رہی. یو جسٹ ہیو ٹو نو کہ کیا پروسیس ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور آیا میں ان ریکوائرمنٹس کو میٹ بھی کر سکتا ہوں یا نہیں. ونس یو آر ایڈمیٹڈ، اس کے بعد آپ نے ویزا کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے. DS 160 کے اندر جو بھی کوشچنز اور انفارمیشن آپ سے مانگی جائے، آنسر دیم ود دا بیسٹ آف یور نالج. اس کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور اپوائنٹمنٹ کے لیے یو ہیو ٹو پے $160 ایٹ اے لائٹ بینک.